بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج یہ ہماری ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فرینڈ یا فیملی میں کوئی بھی شخص ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس تک بھی ہمارے اس چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں۔ اور آپ کو یہ ہمارا ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمارے اس آڈیو ناول کو پورا سن بھی لیا کریں تاکہ ہمیں بھی ہماری محنت وصول ہو جائے۔ چلیے جی، آج کے ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرونِسا شاہ میر کی۔ عمر کی آنکھیں سپاٹ ہو گئیں۔ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے اور تمہارے کچھ سوالات کے جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن میری بات نہیں سن رہی کیونکہ وہ وکٹم ہے۔ مجھے یقین ہے تم ضرور سننا چاہو گے۔ میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر میرے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس ثبوت ہے حسن، میں بے قصور ہوں اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر ثبوت کے تو دنیا کی کوئی عدالت بھی سزا نہیں دیتی۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں صرف 5 منٹ، میری بات سن لو۔ اس کے بعد اگر تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہو گے تو عمر حیات کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ حسن چند لمحے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تنے اعصاب ذرا ڈھیلے ہوئے تھے۔ 5 منٹ اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ آفر بری نہیں تھی۔ 5 منٹ سے 1 سیکنڈ کم یا 1 سیکنڈ زیادہ ثابت کرو۔ عمر وہ روکھے لہجے میں کہتا برونو کا پٹا تھامے سامنے رکھی بینچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں ایک ہی درخت کے سائے میں رکھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ برونو پاس ہی سرخ بال سے کھیل رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور اس پہ چلتی 25 اپریل کی رات والی فوٹیج۔ حسن آنکھیں سکڑے اسکرین پہ چلتے مناظر کو دیکھے جا رہا تھا۔ گاڑی میں سامان رکھواتا عمر اور پھر کال کرتا ہوا عمر۔ حسن نے وقت دیکھا۔ یہ وہی وقت تھا جب حالے اغوا ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر چلا گیا تھا اور اس کا ڈرائیور گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ حسن کا سانس تک رک گیا۔ کیا وہ سچ تھا؟ اب اسکرین پہ تھوڑی دیر بعد کا منظر دوڑ رہا تھا۔ عثمان گاڑی لے کر اندر آیا تھا اور واپس اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمر نے اسکپ کر کے اس کو ساری رات کی فوٹیج دکھائی تھی۔ حسن کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اب اسکرین پہ صبح سویرے کا منظر تھا۔ موندی آنکھوں سے گاڑی کی طرف آتا ہوا عمر حیات۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کھلی اور اس سے باہر نکلتی حالِ سلطان کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے عمر کے سینے پہ تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی اور کیا جھیل چکی تھی۔ اور بس یہاں عمر کے موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ ایک فلم تھی جو انٹرول میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا کہنا چاہو گے؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم اغوا کے وقت جس آدمی سے بات کر رہے تھے، کہ مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ کیا پتا تم نے اپنے لوگ بھیج کر حالے کو اغوا کروایا ہو اور کیا پتا تمہارا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہو۔ میں جانتا ہوں حالے نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تم سے یہ سب نہیں کہا ہوگا کیونکہ وہ وکٹم ہے اور وکٹم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، لیکن اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ میں وکٹم کی فیملی ہوں اور وکٹم کی فیملی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا۔ سو تم عمر حیات، تم مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو ثابت کرو، کوئی ایسا ثبوت لاؤ جس پہ یقین آ سکے۔ مجھے بچہ مت سمجھو، بلکہ تم مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ میرا باپ جج تھا، ان کی عدالت میں 1000 ایسے کیسز آتے تھے اور وہ جن مقدموں کے فیصلے سناتے تھے، میں گھر میں ان قصوں کو روز بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور عمر خاموشی سے اسے سن گیا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اپنے سامنے کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھ رکھے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھ رکھے ہیں۔ میں نے کئی اشتہاری گنڈے موالی دیکھ رکھے ہیں۔ میں نے تمہارے لائے ہوئے ثبوت جیسے بے بنیاد اور فضول ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی دیکھے ہیں جن سے 8 قتل کرنے والا مجرم بھی رہا ہو جائے۔ میرے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان فضول ثبوتوں پہ یقین کر لوں گا۔
یا تو مجرم لاؤ یا پھر ثبوت۔ اب اس کے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ اس کا لہجہ بے نیاز تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ملتے رہنا ہوگا 1 ہفتے کے لیے۔ ہر دن ایک نیا ثبوت لاؤں گا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، بس دیکھ لیا کرنا، اور جب تمہارا دل چاہے میرے حق میں فیصلہ سنا دینا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، اور اگر میرے لائے ہوئے کسی بھی ثبوت پہ یقین نہ آیا تو میں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ڈیل؟ اس نے بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر اگلی ہی نظر اس کے پیروں پہ گئی۔ یہاں اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ اس کے پیروں میں سفید جاگرز تھے۔ ان کی چمک اس بات کی گواہ تھی کہ آج ان کا فرسٹ ویئر ہے۔ یہ جوتے تو یہ تو ان جوتوں کی نئی کلیکشن ہے نا؟ اس فروری میں ریلیز ہونی تھی۔ یہ وہی کلیکشن ہے نا؟ وہ اس کے جوتوں کو ستائش سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، البتہ انداز یا چہرے پہ کوئی حسد نہ تھی، اگر کچھ تھا تو بس ستائش۔ عمر نے ایک نظر اپنے بے داغ سفید جاگرز کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر حسن کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ وہی ہیں، 8 لاکھ یہی قیمت ہے نا ان کی؟ وہ اب بھی اس کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے مہنگے ہیں کہ ان کے پہنتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی ٹانکا ہی نہ ادھر جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اس کی نظر اب عمر کے ہاتھ پہ بندی رسٹ واچ پہ گئی تھی۔ تمہاری تنخواہ اتنی تو نہیں ہے کہ تم اتنے مہنگے جوتے افورڈ کر سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جو گھڑی ہے یہ 6 لاکھ کی ہے۔ تم انہیں اپنی تنخواہ سے تو نہیں لے سکتے؟ کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پہ اتنا پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب، میرا کام، میری محبت، تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے متعلق مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نارمل بھی نہیں تھا۔ حسن بے اختیار گڑبڑایا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے نکلی ہوئی اور نکلی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ دل سے نکلی ہوئی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ بہت برا اصلاح کار ہوتا ہے، بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہی کہنا چاہتے ہیں، اور جب آپ وہی کہنا چاہتے ہیں تو اپنے لفظوں کو آن کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے، لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کر دیا تھا، کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے چھوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ اداسی دوڑ گئی تھی۔ بابا نے کہا تھا اگر میرے گریڈز اس بار اچھے آئیں گے تو مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈ اچھے آئے؟ بہت اچھے، لیکن بابا نہیں رہے تو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے، اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری۔ نہیں، یہ وقت سوگ منانے کا نہیں تھا۔ تو اس نے بات پلٹ دی، میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے۔ میں تو خود حالانکہ خرچے پہ چل رہا ہوں بلکہ چل رہا تھا۔ اس نے جیسے تصحیح کی، اب تو میرے پاس میری بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا ہو۔ تمہاری بہن؟ کیا ان کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا تھا۔ لو، اس سے بھلا پاکٹ منی سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے پاس دادا جان کے کارڈز تھے۔ ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلواتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں
شمس چچا جتنے بھی سخت تھے، غصیل تھے، لیکن وہ ہر ہفتے حالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے۔ اسے پیسوں کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی اس سے حسد نہیں ہوا یا کبھی برا نہیں لگا کہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بلکہ نہیں، بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ اس کا بخت ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، اسے مل کر رہے گا، اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے عام انسان، نہ وہ خاص ہے نہ میں گرا پڑا، بس اس کا بخت الگ ہے اور میرا الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جسے آپ چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے۔ سو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں، اور اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ سبق دے دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پیسوں کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے بخت میں زیادہ لکھا اور میرے بخت میں خوشی۔ جب میں اسے پیسے کا رونا روتے دیکھتا تھا تب مجھے خود پہ رشک آتا تھا کہ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے سے اس کو دیکھتا رہا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا تھا، شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے ساتھ ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے 1-2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں سے رگڑا۔ عمر بدک کر دور ہٹا تھا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھے کتے نہیں پسند، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سن کے اس نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات یہ کتا نہیں، میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات یہ چاہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ میری طرح۔ یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، ناگواری سے کہتا آگے آیا اور برونو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کو خود سے دور ہونے پہ سکھ کا سانس لیا تھا۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے۔ اور ایک بات اور، وہ گھڑی تمہارے پاپا نے مجھے میری CSS پہ کلیئر کرنے پہ دی تھی، جس کا حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن اس نے گردن نہیں اٹھائی تھی۔ اور یہ جوتے تمہارے پاپا نے مجھے میرے برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ دیا تھا۔ اب کہ حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بھی یقینی ابری، عمر کہہ گیا، کیا اب میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا اب میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اثبات میں ہلا تو ہونٹ اب بھی ہلکے سے وا تھے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا تھا، وہ جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی تھی۔ پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا۔ ہاں، اور کل اپنے اس کتے کو ساتھ مت لانا، تپانے والے لہجے میں کہہ کر وہ مڑ گیا تھا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے؟ اور یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ جھلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، بھورے بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز کے قریب آ کر 2 مگ اس کے اوپر رکھے، اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ پیلی آنکھوں کو چپنے جیسے رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک بے داغ سانولا چہرے والی حسین سی لڑکی۔ اس کی نظریں موبائل پہ جمی ہوئی تھی۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس نے موبائل پہ جھکی نظریں اٹھائیں اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو زوجہ صاحبہ، مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا۔
آپ مجھے حالے بھی کہہ سکتی ہیں، میں جس رشتے کو مانتی ہی نہیں ہوں، بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا ہو۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بتایا میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں، کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ حالے کا چہرہ ویسے ہی رہا، بے تاثر سپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی تھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہی لڑکی بن گئی تھی، فکر کرنے والی، فکر مند سی۔ لیل کی آنکھوں میں یکدم جیسے ایک اذیت سی درائی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو اس نے کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم نے الفا کو اب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا، اور ہم ہیون میں ہی رہے ہیں۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے اچھے وقت آئے تو وہ کسی اور کو ساتھ لے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی تھی۔ کافی کی مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے، میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ۔ لیکن موو آن کرنے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ میں بس وہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی، وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہمیں بہت جلد ہی طلاق ہو جائے گی۔ تم ایسے اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا تھا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا مائع ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ حالے نے خود جواب نہیں دیا تھا، خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈے کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی تھی۔ لیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں گی تو آپ نہیں پوچھیں گی؟ حالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ میں لوگ ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے، برے، گھٹیا، ہر طرح کے۔ اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈز کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہیں۔ آپ یہ سب مجھ سے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب ہوئی تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا، اپنی رو میں بولے گئی۔ تمہیں پتہ ہے ان اچھے برے اور گھٹیا لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی کہنے لگی، نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے دھک سے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس کے ساتھ
تم اس سے فیورز لے رہی ہو جن سے نفرت کی جائے، ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ حالے کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھاؤں جن کو اپنی عورت پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ اس کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کے چہرے نفرت سے دہک جاتے ہیں، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حالِ سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اس سے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ حالے نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھیں؟ اسے لگا جیسے اب وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پہ اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے تھے، جیسے کسی بہت عزیز بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں رک جاؤں اور رک گئی۔ لیل میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے ہسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ایرے غیرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے اپنا خون دیا کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی تھی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا ہے کہ اس کا بولنا کبھی برا ہی نہیں لگتا۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا، ایسا لگا تھا۔ لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اترا، سارے احساسات مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ وہ مہربان آدمی یکدم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند رکھا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز ایک دم بری لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ جس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا یکدم ساری بے اعتباری اس کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تھی، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا، ہاں میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہی ہوں کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، میرا اعتبار کرو، اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے۔ اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں ان لفظوں کی لاج رہ جائے۔ میں چاہتی ہوں وہ ویسا ہی نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا، سچا اور مہربان اور قریبی۔ میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی اتنی بے وقوف ہے کہ اپنے اصل اغواکار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی مجرم ڈھونڈے گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دور کہیں اس پہ اعتبار کرتی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو الزام نہیں دے سکتی کیونکہ اگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں ایمان لے آؤں گی۔ وہ سچا ہے، میں مان لوں گی۔ اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملتے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی، لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا ہے۔ لیکن
عمر کے پاس ثبوت ہیں۔ حالے تم ایک بار اس کی سن تو لو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں سنا؟ وہ آدھی ادھورے سچ میرے پاس لایا تھا، مرضی کا سچ دکھا دیا اور جو چاہا چھپا دیا۔ میں حالے سلطان ہوں، میں انصاف پسند ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں شوق تھی، ٹراما میں تھی، میں نے عمر کو الزام دیا، لیکن میں نے پھر ہر پہلو پر غور کیا، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی اور وہی ہوا، عمر جھوٹا نکلا۔ اس نے کہتے ہوئے میز پہ اپنا موبائل اٹھایا، ایک دو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا۔ وہ سامنے سے چہرے پہ حیرت لیے اسکرین کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ عمر کے گھر کے پچھلے دروازے کی CCTV فوٹیج تھی۔ تاریخ تھی 26 اپریل، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا تھا اور یہی ویڈیو ختم ہو گئی تھی۔ لیل نے مردہ آنکھیں اٹھا کر حالے کو دیکھا۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس رات وہ سو گیا تھا، وہ صبح اٹھا تھا۔ اس نے جھوٹ کہا تھا۔ عمر حیات جھوٹا ہے، لیکن حالے وہ اسی وقت اندر چلا گیا تھا۔ لیل نے اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کو ٹوک دیا۔ ایک جھوٹ باقی تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے۔ اگر عمر سچا تھا تو اسے یہ ویڈیو مجھے دکھانی چاہیے تھی، لیکن اس نے چھپا لی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ اور ڈرتا کون ہے؟ جس نے کچھ غلط کیا ہو، جس کے پاس ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ سو آپ مس لیل سکندر، آج کے بعد آپ مجھ سے عمر کے حق میں بات نہیں کریں گی، ورنہ میں کوئی اور انویسٹیگیٹر ہائر کر لوں گی۔ اب ہم کام کر لیں۔ آخر میں لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا۔ لیل نے بس سر ہلا دیا۔ یکدم جیسے جی اچاٹ ہو گیا ہو۔ وہ اب بے دلی سے اپنے موبائل پہ حالے کو ایک آخری آدمی کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ اگر وہ مجرم نہیں نکلا تو عمر پہ لگے الزامات سچ ہو جائیں گے۔ یہ دن ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ حسن سے ملنے کے بعد اس نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں عمر کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے موبائل پہ ہارون کے سم کارڈ ڈیٹا دکھا رہا تھا۔ اس سم سے 10 اپریل کو ایک نمبر پہ کال کی گئی تھی۔ اس نمبر کی ڈیٹیل بھی اس وقت ان دونوں کے سامنے تھی۔ وہ نمبر فہیم مرزا کی سیکرٹری زرنش ملک کا تھا۔ ہارون جیسے جیسے یہ سب دیکھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ غضب طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھو، عمر نے سکرین پہ انگلی رکھی، یہ اسی سنیم نامی کیفے کے داخلی دروازے کی فوٹیج تھی جہاں فروا اور مہر ماں اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہارون آنکھیں چھوٹی کیے سکرین کو دیکھے گیا تھا۔ وہ دونوں جس گاڑی پہ آئی تھی وہ مہر ماں کی گاڑی تھی۔ عمر نے سکرین بند کر دی۔ ہارون بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ تو مسٹر ہارون شاہد، اب کیا خیال ہے؟ عمر نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ تم نے رنگوں سے چہرے بنانے سیکھے ہیں؟ میں نے چہروں کے رنگ پہچاننے سیکھے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے۔ یہ کیفے بھی ایک ڈسٹریکشن ہے۔ اصل میں وہ کہیں اور گئی تھی۔ ہارون اب بھی الجھا ہوا تھا۔ تم آخر اس فہیم مرزا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا پتہ فروا آنٹی کسی اور سلسلے میں اس سے ملی ہوں۔ عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ہارون شاہد، جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے نا، اسی طرح دل میں بھی آیا پہلا خیال آخری ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا گھر، اللہ کی طرف سے ملا ہوا کوئی جواب ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو دل کی گواہی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جس لمحے مجھے یہ معلوم ہوا حالے اغوا ہوئی ہیں، میرے دل میں فروا کا خیال آیا، اور فروا یہ کام کسی طاقتور آدمی کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی کام وہی آدمی کرے گا جس کی جج صاحب سے یا حالے سے کوئی دشمنی ہو، اور جج صاحب کی حالیہ دشمنی فہیم مرزا سے ہے۔ کڑی سے کڑی ملی اور میرے دل نے اس شک پہ مہر لگا دی۔ اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ کرنا کیا ہے؟ میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ سست ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔
1.5 مہینے ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہیں۔ لیکن اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے، مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو۔ عمر مسکرایا تھا۔ پولیس میں سسپینڈ اور ریٹائرڈ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پولیس والا ساری زندگی پولیس والا ہی رہتا ہے۔ تھانہ ہمیشہ ہمارے باپ کا گھر رہتا ہے۔ ہارون پر سوچ نظروں سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ تم خود کو چھپا رہے ہو، حالانکہ مجرم ڈھونڈنا ایک بہانہ ہے۔ تم دور کہیں کچھ اور کر رہے ہو، ہے نا؟ تم اصل میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر نے چند لمحے اس کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے مان لیا تھا، میرے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ میں نے اتنے دن اس ڈرائیور کو اس لیے وزٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت کام ہے۔ حالے اپنے حال پہ کام کر رہی ہے۔ میں مستقبل کی تیاری کر رہا ہوں۔ میری تیاری مکمل ہے اور اب سے میرا ایک دشمن تڑپے گا۔ تم دیکھنا اس سے کیا ہوگا۔ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں، وہ دور چلے گئے ہیں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ جو تکلیف، جو اذیت ہمیں ہوئی، اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ قاتل مرکب جائیں گے، لیکن مقتول تو واپس نہیں آئیں گے نا۔ ہارون نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، یہ طے ہے۔ ہم ان کے جانے کا دکھ، ان کے اکیلے چھوڑ جانے کی تکلیف سہتے ہیں، یہ بھی طے ہے۔ مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ انتقام اسٹریٹجی کچھ بھی کر لیں، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن وہ رکا، گردن ہارون کی جانب موڑ لی۔ اگر ہم ایک بار ان کو چھوڑ دیں تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو بھی مار دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا۔ اور فرض کر لو اگر ایسا نہ بھی ہو تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے۔ ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں زندہ رہیں گے۔ مائیں بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈریں گی۔ بہنیں بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ڈر جائیں گی۔ نیند میں خوف سے جاگ جائیں گی۔ خوف اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت خوف، اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے خوف۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا کرتا ہے، اور یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو کرنے بھی نہیں دیتا۔ یہ آپ کی بہنوں کو گھر سے نکل کر جاب کرنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے نہیں لینے دیتا۔ اور اگر آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ عمر بولتا رہا۔ ہارون نے جیسے سانس تک روک لی۔ ہم مر جائیں گے ہارون، ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے۔ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ صرف ایک قتل خاندان توڑ دیتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہیں۔ ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسلیں بھی بزدل ہی بنیں گی۔ ہم خاندان ٹوٹنے پہ خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسلیں بھی چپ وراثت میں لے لیں گی۔ مقتول واپس نہیں آتا، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لے کر ہوا کے سپرد کر دیا تھا۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اس سے پوچھا تھا۔ عمر نہیں چونکا، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدوقت بول سکا تھا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا ہے، جن لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے، ان کو چاہیے کہ حساب دیں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ سب
سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بھی بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے، دور چلے گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا۔ میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا، انہیں حساب دینا ہوگا، وہ ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ ہے، تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے، اور میں تمہیں اپنی فیور کیوں دوں گا؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وثوق سے کہا تھا۔ عمر نے ایک زوردار کہکا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ تم بالکل بچے ہو ہارون۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چھیچڑے، آج بلے کے خواب میں بھی دیکھ لیے، وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم بہت فنی ہو۔ خیر، اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس میں تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ عمر کہہ گیا، حکومت کی طرف سے ملی ہے، یہ کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا، مجھے ویسے ہی زندگی عذاب ہو رکھی ہے۔ آخر میں اس نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا، تو وہ چہرے کے ہر زاویے کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، خوبصورتی، بدصورتی، داغ، دھبے، چھائیاں، جھریاں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں، اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہم ہر جذبہ آنکھوں میں اسکرین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ ہی دیکھتا ہے۔ بتاؤ کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود کہہ گیا، کیونکہ ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتا ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں، تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے، اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام ہے۔ ہارون شاہد کو دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ گن کے لیے تھینکس، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا تھا، سرمئی بلا نہ ہو تو۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ہمیں لازمی کمنٹ کے ذریعے کیا کریں۔ تو چلیں، کل ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔